احسان فراموشی کی انتہا۔ وہ محض باتیں تھی کہ مجھے حکومت اور سیاست کی کوئی ضرورت نہیں، میں آرام سے باہر جا کر مزے کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ ان کے بیانات، اعمال اور رویے، غرض ہر حرکت سے واضح ہو گیا ہے کہ اقتدار انہیں ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ اصول پرستی تو کیا، ان کی انا پرستی بھی جعلی نکلی۔ جو کل تک مونس الہی کو وزیر بنانے پر تیار نہ تھے، انتہائی علیل چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے جانے پر تیار نہ تھے، آج ان کے گھر جا پہنچے۔ بہادر آباد ایسے بادب حاضر ہوئے جیسے کسی دربار پر حاضری دے رہے ہوں۔ آصف علی زرداری کے سابقہ دوست ذوالفقار مرزا کے فلیٹ پر بھی حاضری دی۔ کوئٹہ میں پڑی میتوں کے بارے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن آج اپنے اتحادیوں اور MNAs سب سے بلیک میل ہو گئے۔ وہ اپنے MNAs کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی، عدلیہ کو بھی اور فوج کو بھی۔ وہ اب اقتدار کے تحفظ کے لیے آئین شکنی پر مائل ہو چکے ہیں اور خوفزدہ اسپیکر سے کھلی آئین شکنی کروائی۔ خود غرضی کی انتہا یہ ہے کہ اب اپنے اقتدار کی بقا کی خاطر ملکی سلامتی اور عزت سے کھیلنے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عملاً ان کی حکومت نے مغرب کا کچھ بگاڑا ہے اور نہ بگاڑ سکتی ہے، لیکن صرف سستی شہرت اور عوامی جذبات سے کھیلنے کے لیے بیانات دے کر اسے پاکستان سے مزید متنفر کر رہے ہیں۔ چین کو ناراض اور سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر کے جتنی خدمت انہوں نے امریکہ کی اتنی انڈیا بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایبسولوٹلی نوٹ کی بلا وجہ تکرار کر کے امریکہ کو تیش دلا رہے ہیں۔ نہ امریکہ نے اڈے مانگے، نہ اس دوران کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے ان سے بات کی، نہ امریکی صدر نے ان کو ٹیلی فون کال کر کے ان سے گفتگو کی خواہش پوری کی۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس امریکہ کے سامنے ایبسولوٹلی نوٹ کہا؟ جن سے امریکی ملاقاتیں کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہہ چکے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ نشست میں بھی کہ امریکیوں نے اڈے مانگے اور نہ ہم نے انکار کیا۔ اور کوئی بس نہ چلا تو انڈیا کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کرنے لگے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی پالیسی اگر کامیاب رہی تو پھر پاکستان کی ناکام رہی۔ لگتا ہے کہ ان پر یہ سوچ غالب آ گئی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہ رہے تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اب ہم جیسوں کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے اور شف کے بجائے اب شفتالو کہنے پر مجبور ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اب وہ اس ملک کے در پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ شف کے بجائے شفتالو کہوں تو صاف بات یہ ہے کہ عمران خان پر طاقتوروں نے جتنے احسانات کیے وہ کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوئے۔ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو ایک ساتھ بٹھانا ناممکنات میں سے تھا، لیکن ان دونوں کو کسی نہ کسی طرح شامل کرایا۔ اسد عمر سے لے کر شیریں مزاری تک اور پرویز خٹک سے لے کر اعظم سواتی تک کوئی ایک بھی عمران خان یا ان کی پارٹی کے دستور سے متاثر ہو کر PTI میں شامل نہیں ہوا، بلکہ انہیں شامل کرایا گیا۔ ان کو ہیرو بنانے کے لیے میڈیا اور اینکرز کو استعمال کیا گیا۔ ان کے لیے نہ صرف دھرنوں کا تمام تر انتظام کروایا گیا بلکہ طاہر القادری کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ان کی خاطر نواز شریف کی بھی دشمنی لی اور زرداری کو بھی ناراض کیا۔ عرصہ دراز سے اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی دینی جماعتوں کو بھی عمران خان کی خاطر قربان اور ناراض کیا گیا۔ ان کے لیے عدلیہ کو بھی استعمال کرایا گیا اور جہانگیر ترین جیسوں کی قربانی بھی دی گئی۔ RTS بھی فیل کروایا گیا اور پھر ان کی حکومت چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی، لیکن جواب میں عمران خان نے محسن کشی کی نئی تاریخ رقم کی۔ عمران خان بطور حکمران بہتر کارکردگی دکھاتے تو ان کا سر اونچا ہو جاتا، لیکن بدترین حکمرانی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہم جیسے لوگ بھی انہیں تانے دینے لگے۔ انہوں نے معیشت کو ایسا تباہ کیا کہ قومی سلامتی کے اداروں کے لیے اپنا معمول کا کام چلانا مشکل ہو گیا، حالانکہ ان کی خاطر اعلیٰ عہدیداران وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے باہر سے پیسہ لاتے رہے، لیکن جواب میں انہوں نے پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو جان بوجھ کر متنازع کیا اور قانون سازی کی ضرورت پڑی جس کے لیے اپوزیشن کی حمایت درکار تھی، لیکن حساب برابر کرنے کے بجائے زخم خوردہ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا۔ پھر نئے DG/ISI کی تقرری کے معمول کے عمل کو متنازع بنایا۔ عمران خان نے جو سلوک کیا تھا اس کے جواب میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG/ISI ندیم انجم جواب دینے کا حق رکھتے تھے، لیکن جواب میں انتقام لینے کے بجائے انہوں نے صرف اور صرف نیوٹرل یا آئینی رول تک محدود رہنے کا فیصلہ کیا، جو ان کا آئینی فرض بھی ہے۔ اب عمران خان کو اس بات پر غصہ ہے کہ وہ آئین پر عمل کیوں کر رہے ہیں اور ماضی کی طرح میرے لیے تمام الزامات اپنے سر کیوں نہیں لیتے۔ پوری اپوزیشن اور قوم نیوٹرل ہونے پر آرمی چیف اور DG/ISI کو شاباش دے رہے ہیں،
لیکن عمران خان کبھی انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی منت ترلا کرتے ہیں اور کبھی دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ خان کا تقاضا ہے کہ آپ نیوٹرلٹی چھوڑ کر میرے لیے غیر جانبدار ہو جائیں، اور وہ معذرت کر کے کہہ رہے ہیں کہ آئین اور ان کے ادارے کا وقار تقاضا کر رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ چنانچہ اب عمران خان فوج کے ساتھ بھی میڈیا جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا پر فوج اور DGISI کی ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دن عمران خان سوشل میڈیا کی طاقت کی دھمکی دیتے ہیں اور اگلے روز سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم شروع ہو جاتی ہے؟ آخر احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔